سیدہ عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجات، آپ کو ام المومنین کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد عہد خلفائے راشدین میں آپ کی شخصیت بہت نمایاں نظر آئی۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے انتقال کے بعد آپ کا نکاح حضور اکرم سے ہوا۔ عائشہ صدیقہ وہ خوش نصیب عورت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خود منتخب فرمایا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے شادی سے قبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں کوئی چیز لپیٹ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما کا کاشانہ نبوت میں حرم نبوی کی حیثیت سے داخل ہونے کے بعد قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ نازل ہوا۔ آپ کو کم و بیش 10 سال حضور کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ جب آپ خاتم النبیین صراط المستقیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو روایات کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر مبارک 6 سال تھی، جبکہ بعض روایات میں 7 سال کی عمر بھی بتائی گئی ہے۔ 400 درہم آپ کا حق مہر مقرر ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح کے بعد 3 سال مکہ مکرمہ میں رہے۔ اس کے بعد آپ نے مدینہ ہجرت کر دی، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما بھی آپ کے ساتھ تھے، لیکن ان کے اہل و عیال مکہ ہی میں مقیم رہے۔ اور مدینہ ہجرت مکمل ہونے کے بعد جب وہاں تسلی بخش صورتحال سامنے آئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے اہل و عیال کو مدینہ بلوا لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میری عمر 6 سال کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا نکاح ہوا۔ پھر ہم ہجرت کر کے مدینہ آئے، بنی حارث بنی حجرت کے مقام میں اترے۔ پھر مجھے اتنا شدید بخار آیا کہ میرے سر کے بال گرنے لگے اور وہ کانوں تک رہ گئے۔ پھر ایک دن میں اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ جھولے میں بیٹھی تھی، میری والدہ ام رومان میرے پاس آئیں اور مجھے زور سے آواز دی۔ میں ان کے پاس چلی گئی، اس حال میں کہ مجھے معلوم نہ تھا کہ انہوں نے کیوں بلایا ہے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر ایک مکان کے دروازے پر کھڑا کر دیا۔ میرا سانس پھول رہا تھا حتیٰ کہ ذرا دم میں دم آیا۔ پھر انہوں نے تھوڑا پانی لے کر میرے منہ اور سر پر ہاتھ پھیر دیا۔ پھر مجھے مکان کے اندر داخل کر دیا تو میں نے کمرے میں چند انصاری عورتوں کو دیکھا۔ انہوں نے کہا، خیر و برکت اور نیک فعال کے ساتھ آؤ۔ میری والدہ نے مجھے ان کے حوالے کر دیا۔ پھر انہوں نے مجھے سنوارا، تیار کیا۔ پھر چاشت کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے چاشت کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ان عورتوں نے مجھے آپ علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ اس وقت میری عمر 9 سال تھی۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چرپائی پر بیٹھے تھے اور حضرت ام رومان نے حضرت عائشہ صدیقہ کو آپ کی گود میں بٹھا کر کہا، یہ آپ کی اہلیہ ہیں۔ تب بیٹھے ہوئے تمام مرد اور عورتیں گھر سے باہر نکل گئے۔ جب سب لوگ گھروں کو چل دیے تو رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ساتھ وفا فرمایا۔ ایک اور روایت جو حضرت اسماء بنت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں سیدہ عائشہ کے پاس زفاف کے دن وہاں موجود تھی۔ خدا کی قسم اس دن کوئی ویسا کھانا موجود نہ تھا سوائے دودھ کے کہ ایک پیالے کے، جس میں سے کچھ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوش فرمایا اور باقی عائشہ صدیقہ کو دے دیا، اور وہ پیالہ لینے سے شرما رہی تھی۔ میں نے کہا، نبی کے دستے مبارک کو رد نہ کرو، پی لو۔ تب انہوں نے شرماتے ہوئے لے لیا اور تھوڑا سا پیا۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ بعض روایتوں کے مطابق مدینے آنے کے 18 ماہ بعد ذی القعدہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ شباش ہوئے، اور بعض روایتوں نے 17 ماہ اور شوال کا مہینہ لکھا ہے، اور نکاح کے وقت آپ رضی اللہ عنہما کی عمر 6 یا 7 سال تھی۔ اسی طرح ابو جعفر کہتے ہیں کہ ماہ شوال میں بدھ کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ صف میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما کے گھر میں شب فاش ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، ہمارے ولیمے پر اونٹ، بکری یا کوئی جانور ذبح نہ کیا گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جس گھر میں دلہن بن کر آئی تھی وہ کوئی عالی شان اور کوئی محل، کوئی بلند و بالا عمارت پر مشتمل نہ تھا۔ مسجد نبوی کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے حجرے تھے، انہی میں سے ایک حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ کا مسکن تھا۔ یہ حجرہ مسجد کی شرقی جانب تھا اور اس کا دروازہ مسجد کے اندر کھلتا تھا۔ گھر یا حجرے کا صحن ہی مسجد نبوی کا صحن تھا۔ حضرت نظام الملک ابو الرحمت اللہ علیہ نے اپنی اعمالی میں حضرت عائشہ صدیقہ کے طریق سے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتی ہیں، مجھے وہ فضیلتیں ملی ہیں جو مجھ سے
پہلے کبھی کسی عورت کو نہ ملی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سوا کسی دوسری کنواری عورت سے شادی نہ کی. جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ میرے پاس ہوتے. آسمانوں سے میری برات میں آیات نازل ہوئیں. میں ساری دنیا میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا اور آخرت کا اختیار دیا گیا تو اس وقت بھی آپ میرے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے. جب وصال ہوا تو میری ہی باری کا دن تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین بھی میرے ہی گھر یعنی حجرے میں ہوئی. آپ نے آخری وقت میں مسواک نرم کرنے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دی. ان کا لعاب مسواک کو لگا جو مسواک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بڑھ کر کوئی قرآن مجید میراث حلال اور حرام کے مسائل میں ماہر نہ تھا. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ہم پر جب بھی کوئی حدیث مشکل گزرتی اور سمجھ میں نہ آتی تو جب حضرت عائشہ صدیقہ سے اس بارے میں پوچھا جاتا اس کا علم انہی کے پاس پایا جاتا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما صرف 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئیں. حضرت عائشہ صدیقہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 9 برس تک زندگی بسر کی. 9 سال کی عمر میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتقال فرمایا تو ان کی عمر 18 برس تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتقال فرمایا تو ان کی عمر 18 برس تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ قریباً 48 سال تک زندہ رہی اور 58 ہجری میں وفات پایا انہوں نے اور 58 ہجری میں وفات ہوئی. اس وقت ان کی عمر 66 سال کی تھی. وصیت کے مطابق جنت البقیع میں رات کے وقت دفن ہوئے.